قرآن مخلوق ہے یا نہیں، مہینوں بحث کر رہے تھے اور لوگ کرپٹ سے کرپٹ ہوتے چلے جا رہے تھے. حکومت سے لے کر عوام تک کرپشن کا شکار ہو گئی. یہاں بحثیں چل رہی ہیں، آؤٹ کیا جا رہا ہے، بھاگو بھاگو کے نعرے لگ رہے ہیں. ایسے ٹائم میں اللہ رب العزت نے تاتاریوں سے ان بغدادیوں کو ریپلیس کر دیا، چاہ کر بھی پوری ایڑی چوری کی طاقت لگا دی. 2 بار تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے بچایا شاہ خوارزم کو. 2 بار کٹورا اٹھا کے پلٹ دیا، تاتاریوں کو دکھائی نہیں. پوری اتنی بڑی فوج سلطنت خوارزم کی دکھی ہی نہیں. پھر دوبارہ جب انہوں نے حملہ کیا کٹورا لے کے پلٹ دیا، دکھی نہیں. پر یہ نہیں بدلے، انہوں نے حرکتیں نہیں چھوڑی، وہی انداز اختیار کیا، وہی بھاگو 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 بھاگو، بانٹو 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 کا سلسلہ جاری رکھا. جب تیسری بار آئے حضرت نجم الدین کبریٰ بھی یہ کہہ کر میدان میں نکلے، یہ کہہ کر میدان میں نکلے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیستا ہے، آج مجھے بھی قربانی دینی پڑے گی، ان کے اعمال کی قربانی مجھے دینی. برادران ملت اسلامیہ، ہم کوشش کر رہے ہیں. میں کبھی نہیں گھبراتا کہ مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے تمہاری رضا نہیں چاہیے. تمہارے خوش ہونے نہ ہونے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں تمہارے درمیان تمہارے نذرانوں کے لیے آیا ہوں، نہ تمہاری دعوت کے لیے. نہ میرا باپ آیا، نہ میرا دادا آیا، نہ میرا خاندان کبھی آیا. ہم لینے والے نہیں، دینے والے ہیں. سبحان اللہ. لینے والے نہیں، دینے والے ہیں. اور دوست، اس میں بھی کہیں نہ کہیں مسکراہٹ آئی ہوگی. لو نذرانہ دو تو نہیں لیتے، کانسیپٹ کلیئر کر دوں، کانسیپٹ کلیئر کر دوں تاکہ واٹس ایپ پہ موقع نہ ملے. کانسیپٹ اسی لیے کلیئر کرتا چلوں. بے شک ہم لینے نہیں آتے، دینے آتے ہیں. یہ اپنی جگہ مسلم. اور جو تم نظر پیش کرتے ہو، تمہاری دلجوئی کرتے ہیں، تمہاری دلجوئی کرتے ہیں. انکار کر دے تو دکھ ہوگا تمہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ میری نظر کو قبول نہیں کیا. یہ ہمارے اسلاف کی پیروی ہے، بزرگوں کی پیروی ہے. آج تمہیں یہی دعوت دینے آیا ہوں کہ صوفیہ کی پیروی کرو. جس انداز میں صوفیاء کرام نے دین کو پیش کیا ہے، اسی انداز میں حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہے نا. جانتے ہو نا؟ پکا سبھی جانتے ہو نا؟ تو آپ خدمت میں تھے. صبح سے میرے فجر کے جھاڑوں کا موسم، فجر میں گرم پانی وضو کے لیے رکھنا ہے. لنگر خانے میں گئے، آگ ٹھنڈی ہو چکی. آگ کو تلاش کیا کہ آگ جلا لے، ہی نہیں، ٹھنڈی ہو گئی ہے آگ. باہر نکلے خانقاہ سے، چاروں طرف نظر دوڑائی، دیکھ رہے کہیں آگ مل جائے. تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آگ جلا کر تاپ رہی ہے. سردیوں کا موسم، صبح کا وقت ہو گیا. تو اس کے پاس گئے، آئے بوڑھی ماں، کیا تو مجھے آگ دے گی؟ دوں گی، قیمت لوں گی. کہا بول کیا قیمت چاہیے؟ کہا دے پاؤ گے؟ وہ کیا کہہ رہی؟ دے پاؤ گے؟ کہا مانگ تو صحیح. بابا فرید ہے بھائی سامنے. تو دوسرا وقت بیٹھ کے کھجانے لگے ہیں، پتہ نہیں کہاں مانگ لے. بابا فرید ہے، عاشق ہے. کہا بول کیا چاہتی ہے؟ کہا تمہاری ایک آنکھ. انگارے کے بدلے آنکھ، ایک آنکھ دے دو. کہا بس. فرید کیا کہہ رہے ہیں؟ بس بس. تو برادران ملت اسلامیہ، یوں آنکھ پر پنجے گڑائے
آگ کو کھینچا، نکال کے اس بوڑھی عورت کو دیا، آگ لیا، لنگر خانے میں آئے، آگ روشن کیا، پانی گرم کیا اور وضو کا پانی رکھ دیا، اور ایک پلر کے ستون کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے ہاتھ رکھے۔ اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب وضو کرنے کے لیے اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو فرماتے ہیں فرید کے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ میرا فرید کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میرا فرید کہاں ہے؟ اسے میرے سامنے پیش کرو۔ بابا فرید چھپے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب جب پیر نے پہلی بار کہا تو خاموش تھے، یہ انکساری ہے۔ کہیں تعلیم بھی دیتا چلوں کیونکہ آج اسی کی سب سے زیادہ کمی ہے نا، تو پہلی بار آواز پر نہیں آئے، یہ انکساری تھی، اور جب دوبارہ کہا فرید کہاں ہے بلاؤ تو فوراً حاضر ہو گئے، ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ خاموش ہے، پھر انکساری۔ پھر جب دوبارہ پیر نے پوچھا بتاؤ فرید بات کیا ہے، تو بابا فرید نے پورا ماجرا بیان کر دیا۔ قریب بلایا اور اپنا دست مبارک بابا فرید کی آنکھ پر رکھا، اور جب ہاتھ اٹھایا تو آنکھ واپس۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ خوش ہو گئے ہے نا، لیکن ذرا بابا فرید کے عشق دیکھ۔ آپ سب نے سبحان اللہ کہا اور خوش ہو گئے، لیکن بابا فرید اس منزل سے اوپر آئے، وہ کیا ہوا؟ رونے لگے، تڑپ اٹھے، زمین پر لوٹنے لگے، خشی طاری ہو گئی، اور یہ کہتے رہے اے میرے مرشد مجھ سے خطا کیا ہوئی، اے میرے پیر مجھ سے خطا کیا ہوئی کہ زندگی نے پہلی بار یہ موقع دیا کہ کچھ نظر کرتا، زندگی نے موقع دیا کہ پیر کی بارگاہ میں کچھ نظر کرتا، اس موقع کو میں نے پورا کیا، نظر کیا۔ خطا کیا ہوئی مرشد کہ میری نظر کو واپس کر دیا، قبول کیوں نہ کیا، قبول کیوں نہ کیا؟ آخر مجھ سے خطا کیا ہو گئی؟ یہ مرید ہے جو رو رہے ہیں، تو آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں فرید میں نے قبول کیا ہے، پر میرے قبول کرنے کا انداز یہ ہے کہ اے فرید تیری نسل اب جو پیدا ہوگی اس کی ایک آنکھ چھوٹی ہوگی اور ایک آنکھ بڑی ہوگی، قیامت تک جب تیری نسل کو کوئی دیکھے گا تو تیرے عشق کی داستان سنائے گا، عشق کی داستان سنائے گا۔ یہ ہے آؤ آؤ بھاگو بھاگو نہیں کام آؤ، چھوڑو، قریب ہو ایک دوسرے کا احساس کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، اور ایک بات جان لو دولت حاصل کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اقتدار حاصل کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، منصب حاصل کر لینے سے حالات۔ آج کم و بیش مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہیں بہت سی جگہوں اور صاحب منصب بھی ہیں، حالات بدل گئے۔ دوست پوری قوم کے حالات نہیں بدلے، چند لوگوں کے حالات بدلے ہیں، لیکن وہ بدلے ہوئے حالات بھی خوش آئند نہیں ہے نا، وہاں بھی کمیاں نظر آ رہی ہیں جن کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت، جن کا کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت۔ اور جب ہم یہی لے کے بیٹھ گئے ہم ایسے لوگوں سے نہیں ملتے، پھر بتاؤ ان کی ذہن سازی کون کرے گا؟ تو چھوڑ دیا گیا، جاؤ برباد ہوئے اور برباد ہو، جہنم کے دہانے پہ ہو، ہمیں موقع ملا تو مار کے تم کو اندر ڈال دیں گے، واپس نہیں لائیں گے، واپس نہیں لائیں گے۔ پر میرے نبی نے اپنے ظاہری حیات میں کیا کیا؟ سب کو ڈھکیلا جہنم میں، کہ جہنم کے دہانے سے کھینچ کے جنت کے دہانے پہ کھڑا کیا۔
تو یہ کس کی سنت ہے؟ نبی کی نا. تو پھر اس کو عمل کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے اللہ کے بندوں کو کھینچ کر جنت کے دہانے پہ کھڑا کرنا یہ نبی کے امتیوں کی ذمہ داری ہے اور نبی کی سنت پر عمل ہے. اب ہم امتی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے نبی کی سنت پر عمل کرنا. برادران ملت اسلامیہ، کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمارا خود کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ پکا بتاؤ. بالکل سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. یہ عقیدے کا معاملہ ہے. یہی تو ہمارا وہابیزم سے اختلاف ہے. وہ نہیں مانتے، ہم مانتے کہ میرے آقا علم غیب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آقا کی ایک بات سنو. ہمارے آقا نے کہا پڑوسی کا خیال رکھو. کہا ہے نا؟ بولو. کہا سنا ہے نا آپ نے علماء سے؟ کیا یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان ہو تو رکھو ہے؟ اور نبی کو علم غیب ہے. تو قیامت تک مسلمان کا پڑوسی کون کون ہوگا میرے نبی کے علم میں ہے نا. تو جب علم ہے تو شرط لگائی کیوں نہیں؟ پھر شرط لگا دیتے کہ مسلمان پڑوسی ہو تو خیال رکھو. یہ تو نہیں لگائی نا شرط. انکنڈیشنلی یہ بات کہی. انکنڈیشنلی کیا کہا؟ پڑوسی کا خیال رکھو. تو پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پڑوس کیا ہے؟ یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں اور بس سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت کانسیپٹ کلیئر ہوگا. ہم جن ماحول میں رہ رہے ہیں سخت ضرورت ہے. میں اشارہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو بڑی سنجیدگی سے سنیے. پڑوسی کا خیال رکھو. پڑوس کیا ہے؟ میں اور بڑھا کے اس کو پورا جو مضمون اصل ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. صرف تمہارے گھر کے دائیں بائیں پڑوس نہیں ہے. یہ ایزی ڈیفینیشن ہے پڑوس کی. لیفٹ رائٹ فرنٹ بیہائنڈ، دائیں بائیں سامنے پیچھے پڑوس. یہی ہے نا. پڑوس کا بھی پڑوس ہے. تو جب پڑوس پڑوس ملاؤ تو کیا بنا؟ محلہ بنا نا. محلے کا پڑوس محلہ تو ٹھاکر گنج بن گیا. بولو ٹھاکر گنج ایسے ہی تو بنا ہے نا. محلے کا پڑوسی محلہ تب آپ ٹھاکر گنج کہو گے نا. یا بلاک ہے. اور جب دو بلاک مل جائیں تو کیا بن جاتا ہے؟ ڈویژن. تو بلاک کا پڑوسی بلاک سب ڈویژن بنا اور سب ڈویژن کا پڑوسی سب ڈویژن ضلع بنا. ضلع کا پڑوسی ضلع اسٹیٹ بنا. اسٹیٹ کا پڑوسی اسٹیٹ کنٹری بنا. کنٹری کا پڑوسی کنٹری پوری دنیا بنی. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ پوری دنیا انسانیت کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے. پوری دنیا انسانیت اولاد آدم کی خیال رکھنے کی ذمہ داری ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے. جہنم کے دہانے سے کھینچ کر جنت کے دہانے پہ لانا ہے. کمزور اور ناتواں ہے تو اس کا سہارا بن جانا ہے. اگر وہ وزن اٹھا نہیں پا رہا، ضعیف اور نہیں ہے، تو ہمارے نوجوان کی ذمہ داری ہے جب دیکھ لے تو یہ نہ دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، کون ہے یہ مت دیکھنا. پہلے یہ دیکھو ایک بوڑھا ہے جو اپنا وزن اٹھا نہیں پا رہا ہے، اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا. اور جب وہ تم سے پوچھے اے نوجوان آج تو کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، تو نے میرے بوجھ کو کیسے محسوس کر لیا؟ تو نے میری تکلیف کو کیسے محسوس کر لیا؟ تو اس وقت بس یہی بول دینا،
یہ احساس کرنے کی ذمہ داری ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ احساس کرنے کی ذمہ داری ہمیں ہمارے نبی نے. آستین چڑھانا تو جانتے ہو، کام نہیں کرو گے. جو کرنا ہے وہ تم کرتے نہیں، جو نہیں کرنا ہے کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو. ہاتھ میں ادھا لے لیا، نعرے تکبیر اللہ اکبر، باہر نکلے مظلوم بن کے، نکلے مجرم بن کے واپس. سارے جلسے کی کامیابی نعرہ ہے. اب آج بتاؤ جلسہ کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. جو کو لگے، اب ایسے نہیں، رکھو. جن کو لگتا ہے ناکام ہو گیا ہاتھ اٹھا دے. آج تو نعرہ ہی نہیں لگا نعرہ ہے. اب جس کو لگ رہا ہے ناکام ہو گیا ہاتھ اٹھا دے. جلسہ کامیاب ہے. اب بتاؤ جس کو لگتا ہے جلسہ کامیاب ہو گیا وہ ہاتھ اٹھا دے. سبحان اللہ. میں کیوں نہیں ہوگا؟ جلسے وہی کامیاب ہیں جہاں نبی کی سنتوں کا ذکر ہو. جلسے وہی کامیاب ہیں جہاں اللہ کی رضا بیان کی جائے. جلسے وہی کامیاب ہیں جہاں اللہ کے محبوبین کا ذکر ہو. جلسے وہی کامیاب ہیں جہاں نبی کی آل کا ذکر ہو. جلسے وہی کامیاب ہیں جہاں نبی کے اصحاب کا ذکر ہو. لفاظیاں جلسے کو کامیاب نہیں کرتی. لفاظیاں جلسے کو کامیاب نہیں کرتی. اللہ کے محبوبین کی روحانیت جلسے کو کامیاب کیا. برادران ملت اسلامیہ مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر انکنڈیشنلی. کنڈیشن مت لگاؤ، اور اس کا اختیار ہی نہیں ہے تم کو. زبردستی ٹھوکم ٹھاپ کیے ہو. زبردستی حکم کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب تم لوگ سوچو گے یہ اللہ کی رسی کہاں لٹک رہی ہے. چلو چندہ کیا جائے، بس کیا جائے، پہنچا جائے، پکڑ کے لٹک لیا جائے. سوچ رہے ہو پکڑنا تو ہے آپ سب کو مضبوطی سے. یہ سمجھ لو بچ نہیں سکتے. اگر بچنا ہے تو پکڑنا ہے. اور اس کو پکڑنے کے چھوڑ کے کہیں چلے گئے تو پھر گئے، اور پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو بچ گئے. یہاں بھی وہاں بھی، یہاں بھی وہاں بھی. تو پکڑو. اب یہ سوچو لٹکی کہاں ہے، کہاں ہے اللہ کی رسی؟ تو دوست ان سے پوچھا جائے جو قرآن کے قریب ہے. سبحان اللہ. ان سے پوچھا جائے جو قرآن کے قریب ہے. ان سے پوچھا جائے جو حدیث کے قریب ہے، جو قرآن کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. ان سے پوچھا جائے جو حدیث کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. جو جتنا قرآن اور حدیث کو بہتر جانتا ہے اس کی لائف اسٹائل بالکل ڈیفرنٹ، بالکل ڈیفرنٹ. اسے تم پکڑے ہوئے دیکھو گے. جس نے جتنا قرآن کو سمجھا اس رسی سے وہ اتنا ہی قریب ہے. جس نے حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا اس کو اس رسی سے مضبوطی سے آپ سمٹا ہوا چمٹا نظر آؤ گے. نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، محبت سب کے لیے. یہ اثر تمہاری زبان سے جاری ہوگا، یہ اثر تمہاری زبان سے جاری ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.